السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جنوری کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور ایران کے ایک دوسرے کی سرحدی حدود کے اندر حملوں کے بعد پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، ان حملوں کو واشنگٹن میں کیسے دیکھا جا رہا ہے، ایک فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کا متضاد موقف، امریکہ کا حوثی باغیوں کے فوجی ٹھکانوں کے خلاف 5واں حملہ، اور خطے اور دنیا بھر میں ہونے والے دیگر اہم واقعات کی خبریں ہمارے آج کے بلیٹن میں شامل ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ذکر پاکستان کا، جہاں آج ملک کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعے کو ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ان سے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ باہمی اعتماد اور تعاون پر تمام مسائل پر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق جلیل عباس جیلانی نے ایران کے وزیر خارجہ سے سیکیورٹی معاملات پر قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے کی سرحد کے اندر کیے جانے والے حملوں کے بعد کی صورتحال پر غور کے لیے آج پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، جو اپنا غیر ملکی دورہ مختصر کر کے اسلام آباد واپس پہنچے ہیں۔ اجلاس میں پاکستان فوج کے سربراہ عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ حکومتی عہدیدار شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل کی صورتحال پر غور متوقع ہے۔ اس بارے میں ابھی تفصیلات آ رہی ہیں، جنہیں آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھ سکتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے کی فضائی حدود پر حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی نہیں دیکھنا چاہتا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی نے کہا کہ واشنگٹن ایران اور پاکستان کے درمیان جھڑپوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے تمام فریقوں پر تحمل سے کام لینے پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان کی جانب سے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعاون کی اہمیت پر دیے گئے بیانات تعمیری اور مفید ہیں۔ پاکستان نے جمعرات کو ایران کی حدود میں علیحدگی پسند عسکریت پسندوں پر حملے، ایران کی طرف سے پاکستانی حدود کے اندر حملوں کے 2 دن بعد کیے تھے۔ پاکستان اور تہران دونوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے شدت پسند تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دونوں حملوں میں مجموعی طور پر 6 بچے، 3 عورتیں اور 2 مرد ہلاک ہو گئے۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے ایران پاکستان حالیہ کشیدگی کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے دونوں پڑوسی ملکوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں۔ طالبان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ طویل جنگوں اور عدم استحکام کے بعد دونوں فریقوں کو علاقائی استحکام کو مضبوط بنانے اور تنازعات کو سفارتی ذرائع اور بات چیت سے حل کرنے پر کام کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں گزشتہ سال کے دوران ہونے والے اضافے کے بعد پاکستان افغانستان تعلقات میں بھی تناؤ پیدا ہوا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور پناہ گاہوں کے بارے میں ٹھوس انٹیلیجنس اور معلومات کا افغان حکام سے تبادلہ کیا ہے، اور افغان حکام ان افراد سے مکمل طور پر واقف ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جمعرات کو اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ افغان حکام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر کے انہیں پاکستان کے حوالے کریں اور یقینی بنائیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان اور وسیع خطے کے خلاف دہشت گردی کا مرکز نہیں بنے گی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی طورخم سرحد کھولنے کو پاسپورٹ اور درست ویزے سے مشروط کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ افغان پڑوسی
پاکستان کا سفر کرتے ہوئے درست دستاویزات رکھنے کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور پاکستان کا موقف ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان لوگوں کی نقل و حرکت درست ویزے اور شناختی دستاویز کی بنیاد پر ہونی چاہیے، جو دنیا بھر میں امیگریشن کا ایک قابل قبول طریقہ ہے۔ پاکستان میں گزشتہ سال اکتوبر میں نافذ کی گئی غیر قانونی طور پر مقیم باشندوں کے انخلا کی پالیسی کے بعد سے اب تک تقریباً 5 لاکھ افراد کو ملک سے بے دخل کیا جا چکا ہے، جس میں زیادہ تر افغان باشندے ہیں۔ پاکستان کے اس فیصلے کے حوالے سے افغان حکام اور سرحد کے دونوں طرف تجارت سے منسلک طبقے کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیلی وزیراعظم کی طرف فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست میں امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے کا پورا حق ہے۔ نیتن یاہو نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں فلسطینی ریاست کے قیام کے تصور کو مسترد کیا تھا اور فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے سیکیورٹی کنٹرول پر اصرار کیا تھا۔ امریکہ غزہ جنگ کے بعد فلسطینی علاقے کے لیے نیتن یاہو کے ویژن سے اختلاف کرتا ہے اور فلسطینی ریاست کے قیام کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے جمعے کی صبح بحیرہ احمر میں ایک اور امریکی جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے خلیج عدن میں ایک کمرشل بحری جہاز کو کئی میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ بیان میں حملے کا وقت نہیں بتایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے جمعرات کی رات ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا تھا کہ حوثی باغیوں نے امریکی ملکیت والے ایک آئل ٹینکر کو 2 اینٹی شپ بیلسٹک میزائلوں کا نشانہ بنایا، جنہیں امریکی نیوی کے FA-18 لڑاکا طیاروں نے مار گرایا۔ میزائل ٹینکر کے قریب پانی میں گرے، لیکن ٹینکر کا تمام عملہ محفوظ رہا۔ آئل ٹینکر کو، جو سعودی عرب سے کویت جا رہا تھا، ایک یونانی کمپنی استعمال کر رہی ہے۔ دوسری طرف حوثی باغیوں کے ایک سینئر اہلکار محمد البقیتی نے روسی خبر رساں ادارے ایزویستیا کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ یمن کے ارد گرد کی شپنگ لین چین اور روس کے بحری جہازوں کے لیے اس وقت تک محفوظ رہیں گی جب تک کہ ان بحری جہازوں کا کوئی تعلق اسرائیل سے نظر نہیں آتا۔ صدر بائیڈن نے جمعرات کو کہا تھا کہ امریکہ حوثی باغیوں پر حملے جاری رکھے گا، اور امریکی اور برطانوی بمباری نے بحیرہ احمر میں جنگجوؤں کی بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ روکا ہے، مگر مکمل طور پر نہیں۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ اس نے اس ہفتے جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان کے درمیان مشترکہ بحری مشقوں کے جواب میں زیر آب جوہری حملہ کرنے والے ڈرون کا تجربہ کیا ہے۔ یہ مبینہ ڈرون تجربہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے اس اعلان کے چند دن بعد ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ پرامن اتحاد کے اپنے ملک کے دیرینہ مقصد کو ختم کر دیں گے، اور یہ کہ ان کا ملک اپنے آئین کو دوبارہ لکھے گا تاکہ جنوبی کوریا کو اس کے سب سے زیادہ مخالف ملک کے طور پر بیان کیا جا سکے۔ شمالی کوریا اپنے حریفوں پر خطے میں کشیدگی بڑھانے کا الزام عائد کرتا ہے۔ نیٹو دوسری جنگ عظیم کے بعد اس ہفتے کے آخر میں اپنی سب سے بڑی فوجی مشقوں کا آغاز کر رہا ہے۔ مہینوں تک جاری رہنے والی ان مشقوں میں تقریباً 90,000 اہلکار حصہ لیں گے۔ مشقوں کا مقصد یہ ہے کہ نیٹو اتحاد روس کے ساتھ سرحد تک اپنے تمام علاقے کا دفاع کر سکتا ہے۔ مشقیں ایسے وقت پر کی جا رہی ہیں جب یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے آغاز کو 2 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے جمعے کو ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے 2002 کے گجرات فسادات کے دوران ایک خاتون بلقیس بانو کے اجتماعی زیادتی اور قتل کیس میں عمر قید کی سزا کا سامنا کرنے والے تمام 11 قیدیوں کو اپنے آپ کو جیل حکام کے حوالے کرنے کی مدت میں توسیع کی درخواست میرٹ نہ ہونے کی بنیاد پر مسترد کر دی ہے، اور انہیں 21 جنوری تک جیل جانے کا حکم دیا ہے۔ 9 قیدیوں نے اپنی درخواست میں 6 ہفتوں کی توسیع مانگی تھی، جبکہ ایک قیدی نے 4 ہفتوں کی توسیع کی درخواست کی تھی۔ ان تمام قیدیوں کو 14 سال کی قید کے بعد رہا کیا گیا تھا،
لیکن بھارتی سپریم کورٹ نے چند ہفتے قبل ان کی عمر قید کی سزا بحال کر کے انہیں دوبارہ جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں کو اس ہفتے شدید سرد موسم اور برفباری کا سامنا ہے۔ ریاست ٹینیسی کے کچھ حصے برفباری کے ساتھ خطرناک طوفان کی وجہ سے کم از کم 14 اموات کا سبب بنے ہیں۔ درجہ حرارت میں کمی اور برفباری کے بعد ٹینیسی سمیت متعدد امریکی ریاستوں میں اسکول اور سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے ہیں۔ کئی ریاستوں میں مقامی حکومتوں کے دفاتر بند کر دیے گئے ہیں۔ نیو یارک کے علاقے روچسٹر میں امریکی ایئر لائن کا ایک طیارہ برف کی وجہ سے لینڈنگ کے بعد ٹیکسی کرتے ہوئے پھسل گیا، تاہم کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ جاپان کا مون سائپر نامی خلائی جہاز آج واشنگٹن کے وقت کے مطابق 10:30 بجے پن پوائنٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے چاند پر اترنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جاپان اپنے سلم یعنی اسمارٹ لینڈر فار انویسٹیگیٹنگ مون مشن کے ساتھ پہلی مرتبہ چاند کی غیر ہموار سطح پر اترنے کے لیے ایک بڑی کھلونا ساز کمپنی کے تیار کردہ رولنگ روبوٹ کی مدد لے رہا ہے۔ اس انتہائی مشکل لینڈنگ کو انتہائی مہارت سے ممکن بنانے کا عمل خلائی جہاز کو 20 منٹ میں مکمل کرنا ہوگا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر تابندہ نعیم کے ہمراہ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔